السلام علیکم دوست احباب، آج میں شہر نظام آباد کی ایک مشہور شخصیت جناب وسیم احمد صاحب سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ اکثر کچھ ہیرے نگینے ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اردو ادب کا بھی یہی حال ہے کہ ہم ظاہری طور پر بہت سے نام محققین اور نقادوں کے جانتے ہیں، لیکن محبان اردو کچھ ایسے بھی ہیں جو پس پردہ رہتے ہوئے اردو کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام ہے جناب وسیم احمد صاحب کا، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم وسیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب۔ تو یہ وسیم صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ نظام آباد میں انہوں نے اقبال اور غالب کو اس انداز سے متعارف کروایا کہ اقبال پر اور غالب پر انہوں نے ویڈیو پروگرام مرتب کیے اور اس کو بڑے اسکرین پر انہوں نے پیش کیا۔ ان کا ایک اہم تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹر میں جتنے بھی پاپولر غزلیں ہیں قدیم سے لے کر جدید تک، وہ ان کا ذخیرہ ان کے پاس ہے ویڈیو کی شکل میں۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اردو ادب سے متعلق قیمتی کتابیں سافٹ کی شکل میں، یہ جو کمپیوٹر میں فائلز ہوتی ہیں تو ان کے پاس موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، تھوڑا سا آپ اپنے ذوق کے بارے میں بتائیے کہ اردو کا جو ذوق ہے آپ کو کیسے ملا ہے؟ اردو میری مادری زبان ہے اور میرا ذریعہ تعلیم بھی اردو ہی تھا۔ جی۔ میں بیسیکلی ایک ٹیکنوکریٹ ہوں، LME کیا تھا، اس کے بعد میں اپنے ذاتی شوق کی بنیاد پر اردو سے MA کیا۔ جی۔ اور یہ میرا مطالعہ میرے شوق ہے، جی۔ اور میں جو بھی جمع کرتا ہوں یہ میرا حاصل مطالعہ ہے۔ اور میرا خاص بات یہ ہے کہ میں تنقیدی بکس اور تحقیقی بکس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ جی۔ میرے پاس کمپیوٹر میں 1920 سے لے کر اب تک کے جو مشہور میں شمارے ہیں، جیسے کہ نقوش، نگار، جامعہ ملیہ کے، جی۔ اس قسم کے رسالوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ریسرچ اسکالرز جو بھی اگر کہ کچھ مشکلات پیش آتے ہیں جی۔ تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی۔ اس کے علاوہ غالب اور اقبال، فیض، قدرت اللہ حیدر، جی۔ راجندر سنگھ بیدی، جی۔ شورش کاشمیری، جی۔ مولانا ابو العلا مودودی، اچھا۔ ان لوگوں پر میرے پاس کافی سے زیادہ ذخیرہ ہے۔ جی۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ غالب کو کسی نئے انداز میں پیش کیا جائے۔ جی۔ غالب کی طرف متوجہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں اقبال کے اوپر کام کر رہا تھا، جی۔ کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے، وہ جو پیام ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ بہت خوب۔ تو اس شعر پہ میں جب غور کرتا ہوں جی۔ تو اس کے بنیاد پر میں اقبال پہ اور زیادہ کام کیا۔ تو مجھے یہ لگا کہ اقبال کا جو تنقیدی شعور ہے، جی۔ وہ اپنے جتنے بھی تنقید نگار موجودہ ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی تھا۔ جی۔ علامہ اقبال مختصر سے جملوں میں جو تنقید کرتے ہیں، جو نظریہ پیش کرتے ہیں، اس پہ ایک آدمی ایک ریسرچ کر سکتا ہے۔ جی۔ تو اسی طرح میرا جو مطالعے میں آیا کہ اقبال نے ایک تو نظم لکھی تھی غالب پہ، جی۔ جو کہ 1904 میں لکھی گئی، محاسن کلام غالب، جو غالب۔ جس کے اپنے بجنوری کی کتاب سے پہلے جی۔ لکھی گئی تھی۔ جی۔ تو وہ اس نظم میں علامہ اقبال نے غالب کے محاسن کلام کی جو تعریف کی اور گوئٹے سے جو مقابلہ کیا، وہ پہلے شخص تھے۔ جی۔ تو بعد میں جب مطالعے میں میرے آیا کہ اقبال نے غالب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غالب نے بے دل کو سمجھا ہی نہیں۔ اچھا جی۔ یہ بنیاد پر میں بے دل کی طرف متوجہ ہوا۔ جی۔ اسی بنیاد پہ غالب کا کلام کا وہ ہوا، غالب کے خطوط میں غالب کے مختلف بیانات ملے۔ اب اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ سامعین، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نظام آباد میں یہ ایک اردو ادب کے قیمتی ہیرے ہیں جناب وسیم صاحب، اور ان کا ذوق یہی رہا کہ اردو ادب کا جو قدیم ذخیرہ ہے شاعری کی شکل میں اور دیگر کتابوں کی شکل میں اس کا مطالعہ کیا جائے۔ انہوں نے MA اردو تو کیا ہے، لیکن ان کی خواہش رہی ہے کہ وہ PhD کریں کسی اچھے سے عنوان پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے وہ کسی عنوان پہ PhD کریں گے۔ تو آپ نے جو پروگرام پیش کیے تھے اس کے تعلق سے ذرا بتائیے کہ فیض اور اقبال کے تعلق سے جو ویڈیو پروگرام آپ نے پیش کیے تھے اس کی تفصیلات بتائیے۔
یہ تقریباً 4-5 سال پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، جبکہ 1914 میں فیض کا 7 سالہ جشن منایا گیا، تو ہم نے فیض پہ پہلا پروگرام لمرا گارڈن فنکشن ہال میں کیا تھا، جس میں بڑے اسکرین پہ پروجیکٹر سے فیض کے نہ صرف کلام پہ بلکہ فیض کے محاسن پہ، ان کے کلام کے نقد یعنی کہ تعریف اور تنقید دونوں چیزوں کو شامل کیا تھا، تاکہ لوگوں میں فیض کے تعلق سے ایک نیا شعور پیدا ہو۔ اس کے بعد میں ہمارا دوسرا پروگرام ہوا تھا مولانا ابوالعلا مودودی پر، جس میں ان کے انٹرویو، ان کے افکار کے اوپر مختلف لوگوں کے خیالات، اور خاص طور پہ حجاب، خواتین کے لیے حجاب کے جو مسائل مولانا ابوالکلام آزاد نے، وہ مولانا ابوالعلا مودودی نے پیش کیے تھے، اس کو پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں ہم نے 2 پروگرام علامہ اقبال پہ کیے۔ علامہ اقبال کے تعلق سے تو یہ ہے کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے، ان کا کلام کو ہم نے راحت فتح علی خان کی آواز میں، اور دوسرے جو بڑے سنگرز ہیں جیسے کہ اقبال بانو ہیں، فریدہ خانم ہیں، اور دوسرے عابدہ پروین ہیں، ان کی آواز میں کلام پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً ان کے آٹو بایوگرافی آپ بیتی، اور پھر اور اہم شخصیات کے علامہ اقبال کے تعلق سے خیالات، ان کے کلام کے محاسن وغیرہ کے تعلق سے پیش کیا۔ تو علامہ اقبال کے تعلق سے کسی شاید شاہ عطا اللہ بخاری نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر اقبال کو انگریز سمجھ لیتا تو ان کی ساری عمر جیل میں گزر جاتی، اور اگر مسلمان سمجھ لیتا تو آج مسلمان ایسا نہ ہوتا۔ اتنا بڑا خراج عقیدت علامہ اقبال کو آج تک کسی نے پیش نہیں کیا ہے، اور واقعی بات یہی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا ایک پروگرام غالب پہ ہوا۔ غالب پہ بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ نہ صرف غالب کا کلام پیش کیا جائے بلکہ ان کے کلام کے بعض نزاکتیں جو ہیں اس کو بھی لوگوں پہ واضح کیا جائے۔ غالب کے کلام میں خاص بات یہ ہے کہ ایک شعر میں ایک خیال نظم کرنا تو ہر شاعر کر لیتا ہے، لیکن غالب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک شعر میں وہ جو پیش کرتا ہے تو ایک پوری کہانی ہوتی ہے جو کہ ایک نظم کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن غالب اپنے ایک شعر میں پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں زیادہ نہیں، ایک ہی شعر سناتا ہوں۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامبر ملے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر کیا نہیں آ گیا ہے، اپنے محبوبہ کا حسن آ گیا، خاصیت کی رقابت آ گئی، اپنے محبوبہ کا تغافل آ گیا، کیا چیز نہیں ہے۔ تو غالب کو سمجھنے کے لیے آپ غالب کو اپنے تابع مت کیجئے، آپ غالب کے تابع ہو جائیے، تصور کو کھلی دل دیجئے، تخیل میں آپ سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور غالب کی خاص بات یہ ہے کہ غالب اپنے ہر اسٹینڈرڈ پہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پرائمری اسکول، مڈل اسکول سے غالب کی ابن مریم شروع ہوتی ہے، تو پوسٹ گریجویشن تک بھی ابن مریم شامل ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ اس میں اتنی تہداری، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وسیم صاحب سے آج ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ غالب پر حالی نے جو کتاب لکھی ہے یادگار غالب، اس میں بہت ساری زخم ہیں، غلطیاں ہیں، تضادات ہیں۔ تو حالی غالب کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کے جذبات میں آ کر اس زمانے میں جو کتاب لکھی تھی آج کو اس تحقیقی نظر سے پڑھنا ہے، اور وسیم صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ اس میں بہت ساری انہوں نے کمیاں بیان کی ہیں، اس کی جانب وہ کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ یادگار غالب میں وسیم صاحب جو ہے کس قسم کے زخم ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا ہیں؟ نہیں، میں زخم سے زیادہ یہ کہوں گا کہ تضاد پایا جاتا ہے، جیسا کہ اور غالب نے، وہ اپنے حالی نے خود اپنے دیباچے میں یہ صراحت کے ساتھ لکھا کہ میں بہت جلدی میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس کو نامکمل نہ سمجھا جائے، لیکن ہم لوگ اس کو مکمل سمجھتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ غالب، وہ حالی کو میں غالب کا کوئی خاص شاگرد نہیں مانتا ہوں، کیونکہ 1953-54 جب کہ غالب سے حالی کی ملاقات ہوئی، اس وقت سے لے کر 1970 تک حالی کا جو کلام ہے صرف 30 غزلیں کہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 30 غزلوں میں انہوں نے اس پہ غالب کی اصلاح کتنے غزلوں پہ لی ہے، اور دوسری بات حالی نے خود اعتراف کیا ہے کہ غالب کی اصلاح سے زیادہ مجھے شیفتہ کی صحبت سے اچھا فائدہ ہوا ہے۔ تو تضادات کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے واقعات کو یا تو چھپایا ہے یا تو غلط بیانی سے کام لیا، جیسا کہ عبدالصمد کا معاملہ ہے۔
غالب خود اعتراف کرتے ہیں کہ چونکہ لوگ مجھے بے استادہ کہتے تھے اس لیے میں نے ایک شخص کو اپنا استاد مانا ہے، مان لیا۔ جبکہ غالب کا حالی کا اصرار یہ ہے کہ ایک شخصیت تھی۔ جی اس میں آپ دیکھیے کہ غالب کی خود یعنی کہ غلط بیانی ثابت ہوتی ہے، صحیح، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص ایک کیریکٹر کو پیدا کیا اور وہی اس کو وقت کے حساب سے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے ان کی فیملی کے تعلق سے، جی یعنی کہ ان کے 2 چچا تھے، ہاں، اور جبکہ غالب خط میں لکھتے ہیں کہ میرے 3 چچا تھے، ایک والد تھے، جی وہ تو ہوتے ہیں، جی اور پھر 3 پھوپھو تھی۔ جی تو یہ چیزیں، یہ تضادات ہیں۔ جی اور دوسری بات خاص یہ ہے کہ فارسی سے جو ترجمے پیش کیے ہیں جی حالی نے، جی وہ اسے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ ایک منٹ ذرا آپ کا توجہ میں یہ جانب کرانا چاہوں کہ دیکھیے جو وسیم صاحب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، نظام آباد کے ایک ریسرچ اسکالر ڈاکٹر عبدالعزیز سہیل صاحب یہ محبوب نگر سے دیکھ رہے ہیں، یہ اردو میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ایک اورینٹل کالج کی پرنسپل ہے ڈاکٹر نکھت آرا شاہین صاحبہ، وہ بھی دیکھ رہی ہیں ہمیں۔ تو آج ہم نظام آباد کے ایک نامور محقق جناب وسیم احمد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وسیم صاحب کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تو نہیں کیے ہیں، لیکن ان کا اتنا گہرا مطالعہ ہے اردو ادب پر کہ کوئی بھی یونیورسٹی ان کے فن کو اور ان کے کام کو دیکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کر سکتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اس طرح کے جو چھپے ہوئے ہیرے ہمارے اضلاع میں ہیں، ان کا کام، ان کا تعارف عوام تک پہنچے۔ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ امجد حیدرآبادی پر انہوں نے کام کیا ہے، فیض کی نظم تنہائی پر انہوں نے کام کیا ہے، کچھ نئے گوشے انہوں نے تلاش کیے ہیں۔ تو وسیم صاحب بنیادی طور پر ایک پرفضا مقام پر رہتے ہیں، نظام آباد سے باہر۔ ان کے گھر کے اطراف جو ہے یہ شجر کاری کا جو کام ہوتا ہے، پلانٹیشن کا کام اس سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا بنیادی ذوق اردو ادب کا مطالعہ ہے۔ تو انہوں نے اس فن کو پھر کمپیوٹر کے ذریعے اس میں محفوظ کیا بہت ساری۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو غزلوں کا جو ریکارڈ ہے، اس جانب بھی آپ بتائیے کہ آپ کے پاس غزلوں کا جو ذخیرہ ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ غزلوں کے تعلق سے میرا ذوق یہ ہے کہ اگر کہ مجھے غالب کی ایک غزل مل جاتی ہے، جیسے کہ ابن مریم، ماہر اقبال یا جناب عبدالعزیز صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ان تک بھی آپ اپنا سلام پہنچائیں نظام آباد کے۔ السلام علیکم عزیز صاحب جی انشاءاللہ اپن اقبال پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ تو میرا ایک شوق یہ ہے کہ اگر کہ غالب کی ایک غزل ملتی ہے جی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو کتنے گلوکاروں نے گایا ہے، ہاں تو اور کوششوں میں کامیاب بھی ہوتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ جتنے مل سکتے ہیں جی وہ میرے پاس موجود ہیں۔ میرے پاس جدن بائی کی گائی ہوئی غالب کی غزل بھی ہے، جی اسی طرح سے کیل سہگل جن نے جتنے غزلیات غالب کے گائے ہیں وہ ہے۔ جی تو اسی طرح نور جہاں اور نئے سے نئے سنگر، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ کیلاش ککر کو ایک نام ہے، ایسی ماڈرن پاپ میں گیا ہے، اچھا وہ بھی ہیں۔ جی تو اس طرح سے میرے پاس تقریباً 115 غزلیں ہیں غالب کی، جی جس میں ایک سنگر سے لے کے 10-15 سنگر تک گائے سو۔ اچھا اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کو میوزیکل انسٹرومنٹل بجایا ہے، اس ٹائپ کے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ جی اقبال کے تعلق سے بھی یہی حال ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ صرف غالب، اقبال، فیض، بلکہ جتنے بڑے گلوکار ہیں جی جو بھی غزل گاتی ہیں جی وہ سارے کے سارے ہیں۔ تو اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب تک پاکستان کے سنگرز بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتے تھے، جی اب موجودہ دور میں ہمارے پاس اچھے ہندوستانی سنگر بھی آ گئے ہیں، جن میں رادھیکا چوپڑا جی ہیں، جی اور پریتم ڈھلون ہیں، جی جنہوں نے غالب کو بہت اچھے انداز میں گایا ہے۔ تو ہم کو انکور جو ایک سوسائٹی ہے، وہ لوگ بھی بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، غزلیات جو گاتے ہیں۔ ابھی ایک منٹ، جناب عزیز صاحب نے کہا ہے کہ وسیم صاحب کے پاس بہت اچھی نالج ہے، ان کی نالج سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عزیز صاحب آپ نے بالکل درست بات کہی، اور چونکہ آپ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہاں پر نظام آباد میں ایک ایسے ہیرے ہیں جس کا تعارف ساری دنیا میں تو ہے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے اور اقبالیات کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے جتنا اقبال کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو اپنے تقریروں میں پیش کیا ہے، اسی طرح یہ وسیم صاحب غالب کے تعلق سے بھی ان کا بہت اچھا کام رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وسیم صاحب کے فن کو، آج چونکہ میں ایک نجی ملاقات کے لیے آیا تھا کہ اپنی کتاب ان کو دوں، لیکن جو ہے یہ ان سے میرا تعارف ہو گیا تو میں سمجھا کہ آپ کا تعارف جیو کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچایا جائے۔ تھوڑا ادھر آئیں گے، لائٹ جائے۔ تو میں جو ہے وسیم صاحب کے دولت خانے، یا اسے سمجھیے کہ آپ یہ اردو کا جو ذخیرہ ہے وہاں پر ہوں، یہ یہاں پر کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے ذرا،
تو یہ وسیم صاحب کا جو ہے گوشہ ہے، یہ یہاں پر اردو کے اچھے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. آئیے یہاں بیٹھیں. یہ وسیم صاحب کا دولت خانہ ہے، یہ نظام آباد میں، یہاں پر یہ اردو کا کام کرتے ہیں. جی تو یہ اردو ادب کے جو ہمارے طالب علم ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ادب کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے؟ مطالعے کے لیے کوئی ایک چیز کو پکڑنا نہیں چاہیے. میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ میں ہر شخص کی کتاب پڑھ لیتا ہوں، چاہے مسلک چاہے کچھ ہو، ترقی پسند ہو یا قدامت پسند ہو، مذہب میں حنفی ہو کہ شیعہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف مجھے پڑھنے کا شوق ہے. تو اگر اس طرح ہمجہتی مطالعہ ہو تو آپ میں بالغ نظری پیدا ہو سکتی ہے. کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ لے یا کسی ایک مکتبہ فکر کو پکڑیں تو آپ کی ذہنی بالغی رک جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ پڑھیں. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ وہ ریفرنس تک پہنچے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے. صرف کتاب میں جو موجود ہے اس کے اوپر اکتفا کرنے سے آپ کا جو تحقیقی رجحان ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو میری یہ ایک اور بات یہ ہے کہ وسیم صاحب جو نئے ذرائع ہیں اردو ادب کے تعلق سے، اردو انٹرنیٹ، اردو کی جو کتابوں کا ذخیرہ انٹرنیٹ پر ہے، تو انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے. 20-30 سال کا ان کا تجربہ ہے. تو انہوں نے جتنے اردو کے جو قدیم رسائل ہیں، ان رسائل کے کچھ نام بولیے جو کون سے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس نقوش ہے اور نگار کے تقریباً 48 سال کے فائل ہیں. جی. نقوش کے کچھ 70-80 فائلز ہیں. جی. مجلے کے ہیں. جی. اپنے معارف کے ہیں. جی. معارف جو اعظم گڑھ کا ہے، مولانا شبلی نعمانی کا، اس کے ہیں. جی. عالمگیر کے کچھ ہیں پاکستان کے. جی. نیرنگ خیال ہے. جی. پھر علامہ اقبال پہ جتنے خاص نمبر نکلے ہیں مختلف رسالوں کے، ان کا ذخیرہ ہے. غالب کے اوپر ذخیرہ ہے. اس طرح فیض کے نمبر جتنے نکلے ہیں وہ اس کا ذخیرہ ہے. صحیح. بہت سے کتابیں ہیں اور کتابوں میں بھی بہت. یہی بات ہے کہ اردو ادب کا بہت سا ذخیرہ اب انٹرنیٹ پر موجود ہے. عزیز صاحب کا بیان سنتے ہیں. وسیم صاحب از اے لائبریری آف اردو. جی بہت مناسب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. ان کے پاس اردو ادب کا بہت اچھا ذخیرہ ہے اور ہی ریویوز سو مینی آرٹیکلس آن ڈفرینٹ ایشوز دیٹ از سم تھنگ یونیک اینڈ فیبولس. عزیز صاحب نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ نے بہت سارے تحقیقی کام کیے ہیں. تو یہ آج کی جو ملاقات ہے وسیم صاحب کا تعارف ہے اردو دنیا کے لیے. چونکہ فیس بک پہ میرے 2-3 ہزار لوگ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، لندن میں ہے اور برطانیہ، سعودی عرب وغیرہ. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ذخیرے ہمارے پاس ہیرے کی شکل میں یہاں موجود ہے، اردو کے محققین، اردو کے طالب علم ان سے تعارف حاصل کریں. آج کی ملاقات یہی ہے کہ وسیم صاحب کے پاس اردو ادب کا قیمتی ذخیرہ کمپیوٹر میں سافٹ کی شکل میں موجود ہے، PDF فائلز کی شکل میں. انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر کوئی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالرز ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. میں یہ چاہوں گا وسیم صاحب سے بھی گزارش ہے. ہاں، یہ ڈاکٹر نکھت آرا شاہین صاحبہ کا سوال ہے کہ نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا جو غزل ہے اس کے بارے میں کچھ تحقیقی انداز سے گفتگو کیجیے برت غالب کی. ہاں، سب سے یعنی کہ اردو ادب کی روایت رہی کہ پہلا جو نظم غزل لکھی جاتی تھی وہ حمدیہ ہوتی تھی. جی. تو غالب چونکہ ایک انتہائی انا پرست، جدت پسند شخص تھا، تو وہ شخص نے حمد کی بجائے اپنی غزل کا جو پہلا شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی پیرہن ہے ہر پیکر تصویر کا، اس کے اوپر یہ حمدیہ شعر ہے. اچھا. جبکہ سوال ہے اس میں. نہیں تو یہ حمدیہ شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی پیرہن ہے ہر پیکر تصویر کا. تو اس کے اندر جو چیز ہے کن فیکون کا جو وہ ہے نا بھائی کہ یہ کس کا ہے، کس نے بنایا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اور اس کے تعلق سے تباہی کی جو تشریح ہے وہ انتہائی غلط ہے. اچھا. اس کے لیے آپ مشکلات غالب نیاز فتح پوری کی دیکھیے اور دوسرے لوگوں کی دیکھیے. یہاں میں آپ کو ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اردو کے استاد ہیں پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب،
انہوں نے یہ کاغذی پیراہن کے سلسلے میں ساری اس پہلے شعر پر ایک کتاب لکھی ہے. جی تو انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ کسی بادشاہ کے زمانے میں جب اپنی مظلومی کا ذکر کرنا ہے غربت کا تو کاغذی پیرہن کپڑے پہن کر جاتے تھے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو جو تشریحات ہیں مختلف، جی. اس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایران کی ایک رسم تھی جی. کہ فریادی بادشاہ کے دربار میں کاغذی لباس پہن کے جایا کرتا. اچھا. تو اس کے تعلق سے شمس الرحمان فاروقی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو وکیلوں کا جو کورٹ کا جو طریقہ ہے نا، ہاں یہ بھی اسی سلسلے میں آتا ہے. اچھا جی. ہاں بہرحال مختلف ہے، لیکن غالب کا انداز جو ہے اس کے اوپر شعر حالات کے حساب سے منطبق ہوتے جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ایک شعر بتاؤں گا کہ بھرم کھل جائے ظالم تری قامت کی درازی کا، ہاں اگر اس طرح پرپیچ و خم کے خم نکلے. اچھا. اس شعر کی جو آپ پرانے کتابیں اٹھا کے یعنی کہ جو غالب کے شرح ہیں وہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہی ہے کہ بھئی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی جو قامت درازی ہے یہ تو کوئی حقیقی نہیں ہے، آپ جو بال بنائے ہیں اگر یہ کھل جائے تو آپ کا خط بھی کم ہے. یہ ایک انداز تھا. لیکن اس کے تعلق سے حال میں ایک تشریح آئی ہے شان الحق حقیقی. جی. انہوں نے کہا کہ اگر کہ اس شعر کو اس انداز میں پڑھا جائے، جی. بھرم کھل جائے ظالم تری قامت کی درازی کا، تو موجودہ دور کے جو مطلق العنان ہیں، جو کہ ظالم ہیں، جو کہ لوگوں کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں، اگر کہ وہ تم سے نکل جائیں تو تمہارا بھرم کیا رہے گا. تو یہ تشریح کا ایک بالکل نیا انداز ہے. صحیح. تو اسی طرح سے کچھ اشعار کی شان الحقیقی نے تشریح کی ہے، جس میں غالب کا سب سے مشہور شعر بھی ہے کہ ہر چند سبق دست ہوئے ہم بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور. اچھا. تو اس کی تشریح بھی دیکھیے شان الحقیقی کو، گفتگو کافی طویل ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ نئی نسل کے جو اردو کے طالب علم ہیں، غالب شناسی میں ان کو سہولت ہو، اس کے لیے وہ کس قسم کا مطالعہ کریں؟ غالب شناسی کے لیے بنیادی چیزیں ہم فراہم نہیں کر رہے ہیں. جی. غالب کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ غالب کو سمجھا کیسا جائے. تو سب سے بنیادی یہ چیز یہ ہے کہ بھئی غالب کا فلسفہ کوئی مضبوط فلسفہ نہیں ہے. جی. غالب صرف تخیل کا شاعر ہے، کیونکہ یہ بے دل سے متاثر تھا. اور بے دل کی شاعری پوری کی پوری تخیل پہ ہے. اچھا. اور بے دل کی زبان تخیل کی پیدا کرتا ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ غالب کی زبان بھی پیدا کی ہوئی تخیل سے. تو وہ جو کہتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. تو غالب اس کو پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ غالب کو سمجھنے کے لیے اس کے انا، اس کی شخصیت، اس کے تصورات، اس کے اوپر بچوں کو بریف کرنا چاہیے کہ یہ کس انداز میں سوچتا تھا، اس کے حالات کیا تھے. تو اس کے بعد میں شعر بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو غالب کا میں اس سے پہلے ایک شعر میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ایک شعر میں وہ پوری ایک غزل لکھ دیتا ہے، ایک پوری نظام لکھ دیتا ہے. حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بات، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بات. یہ غزل میں جو تعلی ہے، پوری غزل میں مکمل تعلی، یعنی کہ میں ہوں. اچھا. اگر کہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. تو یہ جو انداز ہے یہ غالب کا بنیادی عنصر ہے. ہر چیز میں آپ جائیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ غالب کو ہم یعنی کہ 7ویں 8ویں کے اسٹینڈرڈ سے پڑھتے ہیں اور وہی غزل کو ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو پڑھانے والے ہیں اس کو اس اسٹینڈرڈ سے نہیں پڑھاتے ہیں. یعنی کہ پوروں کے لیے 7ویں کا جو اسٹینڈرڈ مقرر ہے وہ ایم اے تک بھی وہی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں. تو اس چیز میں تصحیح ہونا چاہیے. ابھی ہم جناب وسیم احمد صاحب سے غیر رسمی سی گفتگو کر رہے تھے. تو یہ نظام آباد میں اردو کے ایک بہت اچھے شائخ ہیں، محب اردو ہیں. تو ان سے ہم نے استفادہ کیا ہے کہ نظام آباد میں ان کے غزلوں کے ویڈیو ریکارڈنگ کے جو پروگرام انہوں نے بڑے اسکرین پر لگا کر کیے تھے. یہ نکھت آران شاہین صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، تمام زاویوں سے کھرے اترتے ہیں، اور شکریہ آپ کا. میں چاہوں گا کہ وسیم صاحب جیسے ہیرے جو نظام آباد میں ہیں، حیدرآباد جو شہر اردو ہے، ساری دنیا میں حیدرآباد سے اردو کی آواز پہنچ رہی ہے، تو ان کا ایک تعارفی پروگرام حیدرآباد میں ہو. یونیورسٹی کے جتنے لیکچرز ہوتے ہیں وہاں تو روایتی انداز میں خطوط غالب کا مطالعہ بھی ایک بات نئی نسل کے لیے. جی. تو جیسے آج ہی قومی زبان میں نے ایک مضمون لکھا تھا، تو
تو ابوالکلام آزاد کے جو غبار خاطر میں خطوط ہے اس میں زندگی کا فلسفہ ہے. تو عزیز صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شاعری کی طرح غالب کے خطوط بھی جو ہے نئی نسل کے لیے کچھ میسیج رکھتے ہیں، اس بارے میں کچھ آپ. ہاں، غالب کے تعلق سے علامہ اقبال کا خیال تھا کہ جب تک کہ آپ غالب کے فارسی شاعری پہ توجہ نہیں دیں گے اس وقت غالب کو سمجھنا مشکل ہے. اور میرا نظریہ ہے کہ غالب کے خطوط کو بھی سمجھنے کے لیے، جی، انداز کو سمجھنے کے لیے فارسی کے خطوط کے کم سے کم ترجمے تو پڑھنا چاہیے. ہاں، غالب کے خطوط برجستہ لکھے ہوئے ہیں، قلم برداشتہ ہیں. انہوں نے بالکل ہی مکالمے کے انداز میں لکھے ہیں. شروع میں تو وہ چھاپنے کے مخالف تھے. تو غالب کے خطوط میں اس کو ہم کو اس کے اقسام میں تقسیم کرنا ضروری ہے، جو کہ اب تک نہیں کیا گیا. جیسے کہ غالب کا تعزیتی انداز ایک ہے، دلاسا دینے کا دوستوں کو انداز الگ ہے. جیسے کہ ڈومنی کا جو واقعہ ہے تو ایک سمجھانے کا انداز ہے. اس کو آپ ہم یہ انداز میں لیتے ہیں کہ واقعی کسی ڈومنی سے تعلق تھا. اچھا، تو غالب کا لکھنے کا جو انداز ہے کہ آدمی یقین کر لیتا ہے. لیکن غالب دروغ مصلحت کے قائل تھے. جی، تو اور تضادات بہت ہیں. جی، تو غالب کے خطوط میں آپ کو فن پہ بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی، شعرا کے اوپر بھی بہت سی مل جائیں گی، فارسی ادب پہ بہت زیادہ ملیں گے عروض وغیرہ کے تعلق سے. صحیح. تو غالب کو مختلف انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں، ان کے خطوط کا بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فارسی آنا چاہیے. اچھا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اردو ادب کے طالب علموں کے لیے. تو فارسی سیکھتے نہیں ہیں اور فارسی سے جو متعلق جو بھی بات دوران مطالعہ آ جاتی ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے. کوشش کرنا چاہیے کہ فارسی کا جہاں پر بھی کوئی پیس آ جائے. تو یہ ہمارے ہاں حیدرآباد میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہے، وہاں فارسی کا ڈپارٹمنٹ ہے، عزیز بانو ہیں اور دیگر لوگ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اردو ادب کا طالب علم کم سے کم فارسی کی بنیاد تو سیکھے کہ فارسی ہے کیا. تو یہ اس جانبی جیسے وسیم صاحب جیسے پرانے لوگ فارسی بھی جانتے ہیں. رحمت اللہ صاحب جو ہے یہ بھی اردو کے ایک اچھے اسکالر ہیں. یہ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ اردو زبان و ادب سے لگاؤ سے ہی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اردو والے جو ہیں ان کا تعارف بھی ہونا ہے کہ ہمارے پاس نظام آباد جیسے شہر میں جہاں اردو کے بہت سارے اخبار نکل رہے ہیں، اردو کے میگزین نکلتے ہیں. وسیم صاحب جیسی شخصیت چھپا رستم ہے، ان کا مطالعہ گہرا ہے لیکن یہ سامنے نہیں ہے. تو جب سے مجھ سے رابطہ ہوا ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا تعارف ہو. تو اچانک میرے ذہن میں بات ہے کہ میرے پاس فیس بک کی سہولت ہے تو میں ان سے جو ہے یہ ان کا تعارف پیش کیا ہے. عزیز صاحب نے ذکر کیا آشوب شہر خطوط غالب ایک تاریخ ہے. جی، تو غالب کے خطوط میں تاریخی جو اہمیت ہے، دہلی کی تاریخ، دہلی کی تاریخ جو ہے غالب اس میں بھی جو سب سے اہم واقعہ میری نظر میں ہے کہ غالب دروغ مصلحت جو تھی ان کی، تو اپنے بھائی کا جو انتقال کی خبر ہے صبر چین میں جو لکھا ہے، صبر چین، تو اس میں انہوں نے جو لکھا کہ بھئی انتقال بخار سے ہوا. اچھا، دیوانگی کی حالت میں بخار آنے کی وجہ سے انتقال ہوا. جبکہ یہ ثابت ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال انگریزوں کی گولی سے ہوا. جی، تو اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ یہ بات کھلی کر سکے. اچھا، تو اس قسم کے بہت سے چیزیں مل جاتی ہیں. تاریخی واقعات یقیناً ہیں دہلی کے جو پردرد خطوط ہیں کہ دوستوں کو جو لکھے ہیں کہ بھئی اب وہ دلی کہاں ہیں، وہ دلی کے حالات کہاں ہیں، جو محلیں تھے، جو مکانات گرائے گئے، اس کے جو نقشہ پیش کیا ہے چاندنی چوک کا کہ بھئی یہاں سے وہاں تک پورے حویلیاں مسمار کر دی گئی ہیں. یہ سارے بہت سے چیزیں ہیں اور ان کا جو معاملہ تھا ان سے تاریخ بھی مرتب ہوتی ہے. ان کے خطوط کے اندر واقعیت بہت زیادہ ہے. دروغ ہوگا اپنے ذاتی معاملات میں، لیکن تاریخی طور پہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے. اگر آپ ٹائم ہے تو فارسی کا. ہاں، عزیز صاحب نے شکریہ ادا کیا. اصل میں جب یہ بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا عزیز صاحب استاد محترم سے کہ چونکہ اقبال کو جاننے والے سینئر لوگ ہیں، عزیز صاحب ہے، وسیم صاحب ہے، محفل اقبال شناسی کی عنوان سے محفل ہونا چاہیے. اس جانب انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ عزیز صاحب اور وسیم صاحب اور جو لوگ یہاں نظام آباد میں ہیں اقبال کی کوئی ایک نظم لے کر یا یہ اقبال کا کوئی گوشہ لے کر یا غالب کا جیسے بھی ہو، ذرا سہولت سے ہم بیٹھیں، اس گفتگو کو بات کریں. اور یہ چونکہ ہمارے پاس سہولت ہے ٹیلی کاسٹ کی تو اردو کا ایک باذوق حلقہ ساری دنیا کا ہمارے ساتھ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگلی بار جو ہے
کوئی اس طرح کی گفتگو پہلے سے ہم اعلان کر دیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ آن لائن رہیں، تاکہ ان کے سوال بھی آئیں اور ساتھ کا ساتھ جواب ہو. آدھا گھنٹہ پہلے گفتگو ہو کسی موضوع کے فن پر، اس کے بعد پھر جو ہے تو عزیز صاحب نے انشاءاللہ ضرور کہا ہے تو میں بھی اپنے طرف سے کوشش کروں گا کہ ایک محفل ہمارے مکان پر جہاں پر مجھے سہولت ہے انٹرنیٹ کی وائی فائی کے ساتھ، تو وہاں ہم اس کا ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے بات کریں گے. میں وسیم صاحب کا بھی خاص طور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ اور ایک بات یہ ہمارے ادبی حلقے سے یہ ہے کہ ہمارے پاس وسیم صاحب جیسی شخصیت موجود ہے جو اردو ادب پر تحقیقی نظر رکھتے ہیں، ذوق ہے ان کا. تو یہ ذوق کے تحت یہ فیض کا انہوں نے مطالعہ کیا، اقبال کا اور غالب کا، اور ان کے پاس خاص بات جو یہ ہے کہ ان کے کمپیوٹر میں بہت بڑا ذخیرہ گزشتہ 10-20 سال سے انہوں نے جمع کیا ہے غزلوں کی شکل میں، اردو کی تحقیقی کتابوں کی شکل میں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اردو کے اسکالر اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو وسیم صاحب آپ کا میں نمبر بھی اس میں پیش کر دوں گا ان کا، آپ بھی ذرا اپنا نمبر اناؤنس کر دیجئے. میرے سے آپ 9848991588 جی 9848991588 پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. جی میں جہاں تک ہو سکے آپ اگر کہ اپنا ٹاپک دیجئے میں اس ٹاپک پہ دوں گا، کیونکہ میرے پاس میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا ہوں، پاکستان یونیورسٹی کے جو پی ایچ ڈی کے مقالے ہیں تقریباً 100 مقالوں موجود ہیں بہت پی ڈی اچھا، ایف میں، بہت اچھی بات. تو جو اردو ادب پہ ہیں. دیکھیے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے جناب عابد واسع صاحب دیکھ رہے ہیں جی، اور محسن خان ایک یہ صحافی حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں. عابد بھائی یہ وسیم صاحب نظام آباد کے بہت اچھے اسکالر ہیں، غالب پر اقبال پر ان کی نظر ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس اردو ادب کا ذخیرہ سافٹ کاپی کی شکل میں ہے. اردو کے قیمتی رسائل ہیں، قیمتی کتابیں ہیں اور غزلوں کا بہت اچھا کلیکشن ہے. انہوں نے خود جو ہے بڑے اسکرین پر غالب کا، فیض کا اور اقبال کا پروگرام کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ حیدرآباد میں سیاست حال میں کہیں پر ان کا یہ پروگرام بھی ہو اور ان کا تعارف بھی ہو. انشاءاللہ ہم اس کا پروگرام بنائیں گے. شکریہ. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی ہاں. تو اردو ریسرچ کے سلسلے میں آپ کو میرے پاس پاکستان یونیورسٹیز کے جو مقالے ہیں اس کے تقریباً 80-90 تحقیقی مقالے میرے پاس موجود ہیں. جی تو اسے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے آپ کو بہت سا مواد مل سکتا ہے جی ایک جگہ پہ. اور کم سے کم مواد نہ بھی لینا چاہیں تو کتابوں کے حوالے کتابیات میں جو ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح صحیح. کیونکہ سیم یعنی کہ بالکل وہی چیز کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو بہت سہولت مل جائے گی. جی جی. اور میں جو بھی ڈیمانڈ کریں گے ان کو مل جائے گا، اس میں کوئی. تو وسیم صاحب نے اپنی طرف سے پیشکش کی ہے اردو ریسرچ اسکالرس کے لیے کہ ان کے پاس جو تحقیق کا جو مواد ہے اس تک یہ پہنچ سکتے ہیں. تو میں اردو کے ریسرچ اسکالرس خاص طور سے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی اور نظام آباد میں تلنگانہ یونیورسٹی، کریم نگر میں شاطاوانہ یونیورسٹی اور دہلی میں ہمارے ایک ساتھی رہ رہی ہیں شاہانہ مریم، وہاں پر بھی جے این یو وغیرہ میں. ابھی دیکھو علی گڑھ میں ایک ریفریشر کورس چل رہا ہے، راغب دیشمکھ وہاں پر ہیں. تو یہ ساجد صاحب بھی حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ وسیم صاحب کے پاس اردو ادب کا جو ذخیرہ ہے اس سے جو ہے یہ استفادہ کر سکتے ہیں. انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہے، ان کا فون نمبر بھی میں میسیج میں دوں گا. اگلی بار وسیم صاحب سے گفتگو ہوگی تو فیض یا اقبال کی کسی نظم پر یا کوئی ایک پہلو پر تو ہم اس کا پہلے سے اعلان کریں گے اور اس کو جو ہے ہم پیش کریں گے. اگر کہ چاہے تو غالب کا ایک خط سنا دیں گے. ہاں سنائیے سنائیے. وسیم صاحب جو ہے غالب کے ایک فارسی خط کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کی کچھ اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے کہا کہ غالب کو سمجھنے کے لیے فارسی کی طرف متوجہ ہو، تو اس سلسلے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو غالب کا نیاز فتح پوری کا کیا ہوا ترجمہ ہے. یہ سید اکبر علی خان جو ہگلی بندرگاہ کے امام باڑے کے متولی تھے، غالب کے کلکتہ کے خاص دوستوں میں تھے. ان کو عاموں کی فرمائش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھائی نہ تمہیں تعریف سننے کا شوق ہے نہ مجھ میں تعریف کرنے کا دم. خط کو خط نہیں بتاتے بلکہ سلام رسائی کہتے ہیں یا کاسہ گدائی. کچھ تو میں پیٹ کا بندہ ہوں اور کچھ ناتواں، لہذا اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، آرائش خون اور آرائش جاں. اب ایسی چیز کہاں ہے جس میں یہ دونوں صفات موجود ہوں؟ مگر لوگوں کی رائے میں یہ دونوں تعریفیں عام میں ہی ہیں، اور کلکتے والوں کا خیال ہے کہ عام ہگلی بندر میں ہوتا ہے. سچ ہے، جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. یہ چار چیزیں چار جگہ میں، عام ہگلی میں، پھول باغ میں، ایثار جناب میں اور شکر خاکسار میں. مگر ایک عجیب بات سنیے، مجھ میں دو چیزیں ہیں، شوق اور حرص، دونوں مختلف الخیال.
शौक़ तो कह रहा है कि फसल भर में कम से कम मेरे आकाए नेमत 2-3 बार मुझे याद करें। और हिरस कहती है कि वाह 2-3 बार में मेरा क्या भला होगा। वाह, ये गालिब का ख़त था फ़ारसी में, जिसका उर्दू आपने तर्जुमा सुना। आप उर्दू के गालिब के सारे खतूत पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो अंदाज़ है ये उर्दू खतूत में नहीं पाया जाता है जी। इसी तरह फ़ारसी के इंशाल्लाह हम कभी और किसी महफिल में फ़ारसी के जो गालिब के कसीदे यानी मसनवियाँ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बकौल नियाज़ फ़तेहपुरी गालिब ने ज़िंदगी में 2 गलतियाँ की। अच्छा। एक तो उसने उर्दू में शायरी की। अच्छा। दूसरे कि फ़ारसी में उसने गज़लें कसीदे कहे। अच्छा। अगर कि वो अपनी पूरी सी तवज्जो मसनवी की तरफ तवज्जो देता तो उसके मुकाबले में मसनवी निगार कोई ना होता। अच्छा। तो इनके जो मसनवियात है ये बहुत अहम हैं और इसके ऊपर हम कभी तफसील से बात करेंगे जी इंशाअल्लाह। जनाब अब्दुल अजीज़ साहब ने मशवरा दिया है कि वसीम साहब और अजीज़ साहब से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो साखी नामा जो इकबाल की नज़्म है इससे हम शुरुआत करेंगे। अच्छा मशवरा है कि ये जो माहिरीन इकबालियात व गालिब है तो ये इकबाल की नज़्म साखी नामा पे अगली बार ऐलान किया जाएगा, पहले से गुफ्तगू होगी। नहीं, मैं इसमें एक अजीज़ साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साकी नामे से पहले हम शुरू करते हैं ज़ौक़ व शौक़ से। बेहतर ये जो ज़ौक़ व शौक़ जो है ना इजाज़ के जो इजाज़ कलाम है ये सबसे बड़ी नज़म अल्लामा इक़बाल की ज़ौक़ व शौक़ है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में जो अल्लामा इक़बाल ने जो मैसेज दिया है वो ज़ौक़ व शौक़ में अपन तफसील से बात करेंगे। लेकिन मेरी उससे पहले ख्वाहिश ये है और मेरा अपना नज़रिया है कि हमको अल्लामा इक़बाल का सारा कलाम ताक़े निसिया में रख देना चाहिए सिवाय 3 अशार के। अच्छा जी, सुना दीजिए। एक तो ये कि वो मुअज़्ज़ज़ था ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ क़ुरान होकर, बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी कुश्ते सुल्तानी वो मुल्लाई वो पीरी। और तीसरा शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बहुत अच्छे। इसलिए कि कौम ने अल्लामा को हकीमुल उम्मत का खिताब दिया और हकीम का काम यह है कि मर्ज़ की तशख़ीस करे और इलाज बताए। अल्लामा के नज़र में मिल्लत की बीमारी सिर्फ तारीख़ कुरान होने पे है, तो हमको गौर ये करना है कि अल्लामा इक़बाल ने किस बुनियाद पे कहा। हम नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, सारे अमाल हमारे जारी हैं, फिर किस बुनियाद पे हम तारीख़ कुरान हुए सही और फिर मोहम्मद से वफ़ा किस अंदाज में करनी चाहिए, ये इस वक्त का सबसे अहम तरीन मौजू होना चाहिए। तो अगर कि आप पसंद करें तो हम इस पर तफसील से बात बहुत बेहतर वसीम साहब से पुरमग़ज़ गुफ्तगू रही। ऐसे ही बिल्कुल निजी मुलाकात थी लेकिन उसको मैंने सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उर्दू स्कॉलर से और उर्दू असातिज़ा से ख्वाहिश करूंगा कि वसीम साहब के जो कुछ ख्यालात है उस पर वो तवज्जो करें और उनसे राब्ता करें और इनके पास जो कुछ सरमाया है तहक़ीक़ की शक्ल में, मुताले की शक्ल में, उससे इस्तेफ़ादा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि वसीम साहब और अज़ीज़ साहब और दीगर स्कॉलर्स के साथ हम इंशाअल्लाह आगे भी गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।